روشن جہان ہے پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے پیارا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے پیارے رمضان نشریات اور ہمارا بڑا پیارا سیگمنٹ پیارے بچوں کے ساتھ، یعنی یہ جو سیگمنٹ ہے آئیے میسر صاحب تشریف آئیے، ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، آپ آ جائیں گے، میں آ جائیں، یہ ہے ہمارے پیارے پیارے بچے یہاں پر موجود ہیں۔ اب ہمارا بڑا مقبول سیگمنٹ ہے، اس کو عینی دیکھتی ہیں اور بہت محنت کے ساتھ بچے وغیرہ تیار کرتی ہیں۔ بچے یہاں پر موجود ہیں، آیت قریشی، سیدہ ہادیہ ہاشمی، آیت عارف، جناب مہدی اور ارحم، یہ سب کے سب بچے یہاں پر موجود ہیں۔ آج پھر سے اچھا بچوں نے ایک بڑا اچھا سسٹم شروع کیا ہے، وہ یہ کہ یہ اپنی باتیں تو کرتے ہیں لیکن یہ سوال جواب بھی کرنے لگے۔ سوال جواب میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو بہت ساری چیزیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں، اور ان کے توسط سے آپ بچے جو دیکھ رہے ہیں اور جو بڑے دیکھ رہے ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں۔ تو آج چونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یوم ولادت ہے، تو آج اسی مناسبت سے السلام السلام علیکم، تو ان کی مناسبت سے بچے سوالات کریں گے۔ ہاں بھائی، سب سے پہلے سوال کریں گی ان کی کیپٹن سیدہ ہادیہ ہاشمی۔ ہاں جی عامر انکل، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج امام حسن پیدا ہوئے تھے، تو ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے اور آپ ہم ان کے جوابات بتانا، ٹھیک ہے؟ عامر انکل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن سے کوئی محبت کا کوئی قصہ تو سنائیں۔ اچھا، ان سے محبت کا جو قصہ ہے، سب سے مشہور قصہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جب قریباً کوئی 5 سال کے تھے تو وہ رو رہے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا اور حضرت فاطمہ کا جو گھر تھا وہ ملا ہوا تھا، گھر ملے ہوئے تھے۔ جو بھی لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں ان کو 2 دروازے روضہ رسول کے سامنے نظر آئیں گے، ایک باب البقیع، ایک باب جبریل۔ تو باب جبریل جو ہے ادھر سے جب ہم اندر جاتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پر یعنی بائیں ہاتھ پر تھوڑا آگے جا کر اصحاب صفہ کا چبوترا ہے۔ اصحاب صفہ کے چبوترے پر کہ تھوڑا سا آگے مڑ کر دائیں مڑیں، بائیں مڑیں، بائیں سے پھر تھوڑا سا دائیں مڑیں اور پھر تھوڑا سیدھے ہو جائے تو حضرت فاطمہ کا حجرہ ہے، جہاں حضرت فاطمہ السلام اللہ علیہ ابیہ وعلیہ افضل الصلاۃ والسلام وہاں پر رہا کرتی تھی، وہیں پر حضرت علی بھی رہتے تھے۔ اب ادھر جب آپ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بائیں گئے پھر تھوڑا دائیں گئے پھر تھوڑا بائیں گئے، اسی بائیں کے ساتھ یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے جو کہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، جہاں میں ہو کے جا چکا ہوں۔ تو وہاں حضرت عائشہ قیام پذیر تھی، تو رسول کو آواز آ جاتی تھی حضرت امام حسن کی کھیلنے کی، باتیں کرنے کی، کیونکہ امام حسن سے پیار بہت کرتے تھے، پہلا بچہ تھا گھر میں پیدا ہوا تھا، تو ان کو رونے کی آواز آئی تو وہ بھاگے آئے۔ تاریخ میں لکھتے ہیں اور احادیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک میں اس میں نالین پاک بھی نہیں تھے۔ نالین پاک یا پاپوش مبارک کہتے ہیں، جو آپ جیسے ہماری چپلیں ہوتی ہیں، ہمارے نبی کی چپلیں نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہیں؟ نالین ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ نالین پاک یا پاپوش مبارک، تو وہ آپ نے نہیں پہنی ہوئی تھی۔ آپ جلدی سے آئے اور کہا حسن رو رہا ہے، حسن رو رہا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا جی ہاں حسن رو رہا ہے، دیکھو میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ حسن کو رلایا نہیں کرو۔ تو کہتی ہیں بابا جان میں تھوڑی رلا رہی ہوں، وہ تو خود روتا ہے تاکہ آپ اسے دیکھنے کے لیے آئیں، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے روتا ہے، تو وہ رو اس لیے رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھ سکے۔ تو آپ نے فوراً چمٹا لیا اور کہا اے میرے حسن مت رو۔ پھر آپ سسکی لیتے لیتے چپ ہو گئے اور پھر پیار سے رسول اللہ کو دیکھنے لگے۔ تو یہ محبت کا ایک قصہ چھوٹا سا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ جی آیت قریشی۔ حضرت امام حسن کے کتنے بچے تھے؟ حضرت امام حسن کے 11 بچے تھے، 11 بچے تھے امام حسن کے، کیونکہ حضرت امام حسن کی جو شادیاں تھیں وہ 9 تھیں، لیکن ایک وقت میں ان کی جو ازواج رہیں وہ 2 رہیں، 3 رہیں، باقی لوگ آتے تھے اور شادیاں خود پیشکش کرتے تھے، کیونکہ وہ اتنے ان کی 2 وجوہات، ایک تو سردار عرب تھے، دوسرا یہ کہ وہ حسین و جمیل انسان تھے، تیسرا یہ کہ رسول اللہ کے نواسے تھے۔ تو اور آدمی چاہتے ہیں نا کہ بڑے گھر میں شادی ہو جائے، رشتہ ہو جائے، خاندان ہمارا۔ تو امام حسن نے 9 شادیاں ان کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی کوئی شادی نہیں ہے۔ اس میں ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں، بچوں میں ایک تو بچے 4 بچے تو ان کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جن میں سے ایک تو قاسم، حضرت قاسم، ایک ان کے حضرت عمر، ایک عثمان، ایک طلحہ،
یہ چاروں شہید ہوئے ہیں کربلا میں. ایک اور بیٹے تھے ان کے حسن مثنیٰ, وہ بڑے زبردست بچے تھے ان کے. اس کے علاوہ ان کی بیٹیاں بھی تھیں, تو ٹوٹل ملا کے ان کی 11 لڑکیاں تھیں. آج حضرت امام حسن کے روزہ مبارک کہاں ہے؟ ہاں اتنے پیار سے پوچھا آپ نے, ضرور بتائیں. حضرت امام حسن جنت البقیع میں آرام فرما ہے, اور جنت البقیع ہے جب روضہ رسول کے بالکل سامنے گنبد خضرا جو ہے نا, گرین کلر کا جو گنبد ہے, اس کے بالکل سامنے جنت البقیع ہے, جہاں پر حضرت امام حسن, حضرت امام زین العابدین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی, جو کہ میرا ماننا نہیں ہے ذاتی طور پہ, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ میں روضہ رسول کے اندر ہو کے آیا ہوں. میں نے وہ جگہ ایک دیکھی ہے, اور مجھے کسی نے وہاں بتایا تھا, وہ پرانے آدمی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ نبی نے اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا نہیں کیا, وہ یہیں پر آرام فرمائے. اور تو ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جنت البقیع میں, ایک روایت یہ آتی ہے کہ وہ رسول کے پاس ہی ہیں. تو اسی طرح سے وہاں حضرت فاطمہ بنت اسد بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو پالا, حضرت علی کی جو والدہ تھیں. حضرت امام زین العابدین بھی وہاں پر ہیں, اور بہت بڑے بڑے جید ہستیاں, مطلب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادوں کی, یعنی حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم, ان کی قبریں بھی وہاں پر موجود ہیں. تو یہ جو آرام فرمائے حضرت امام. لیکن افسوس اس بات کا بیٹا کہ ایک زمانے میں یہاں مزارات ہوا کرتے تھے, نشانیاں تھیں, تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پر ہے. اب وہ نشانیاں نہیں رہی. میں جاتا ہوں حضرت عائشہ کے پاس اگر جانے کی کوشش کروں, وہ بھی نہیں پتہ چل پاتا, حضرت عثمان کا بھی نہیں پتہ چل پاتا. تو بس یہ ایک چھوٹا سا ایک ظلم ہو گیا. لیکن یہ باقی آرام فرما وہیں پر ہیں, اور جب رسول اللہ باب سلام سے اٹھیں گے اور نکلیں گے تو سب سے پہلے جنت البقیع والوں کو اپنے ساتھ لے کر اٹھیں گے. جی مہدی. عامر انکل, سوال بھول گئے ہیں؟ کیا سوال تھا اس کا؟ ہاں امام حسن کب اور کہاں پیدا ہوئے یہ پوچھنا تھا نا آپ نے. امام حسن مدینہ منورہ میں 3 ہجری کے, 3rd ہجری جس کو کہتے ہیں, 1st ہجری, 2nd ہجری, 3rd ہجری 15 رمضان المبارک نبی کریم کے گھر میں پیدا ہوا. یہ بھی نہیں پتہ لوگوں کو, لوگ سمجھتے ہیں حضرت فاطمہ گھر میں ہوئے. حضرت فاطمہ وہیں آرام فرماتی ان دنوں میں, تو نبی کریم کے گھر میں پیدا ہوئے حضرت امام حسن, اور آپ نے خود ان کا نام رکھا کیا؟ حسن. اور یہ سب چیزیں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کتابوں میں کہ جی حضرت علی نے ایک نام سوچا ہوا تھا. حضرت علی تو کچھ سوچتے ہی نہیں تھے جو رسول سوچ لیتے تھے, وہ بات ہی نہیں سوچتے تھے, وہ سوچے کیوں. تو یہ روایتیں ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن نام رکھا رسول اللہ نے, اور یہ نام رسول اللہ نے کہہ کر رکھا. ایک کتاب ہے, بڑی کتاب ہے, مسند امام احمد بن حنبل, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کہہ کر رکھا کہ بیٹا, علی سے کہا, مولا علی سے, کہ علی یہ نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, یہ چھپا ہوا نام تھا. تو حسن اور حسین چھپے ہوئے نام تھے. جی بیٹا. حضرت امام حضرت کب اور کیسے شہید ہوئے؟ بیٹا شہادت کا واقعہ جو ان کی بڑا دردناک ہے, بڑی دردناک شہادت ہے, اور اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے دل سے بات بتانا چاہتا ہوں میں, تاکہ لوگ سب سمجھیں کہ حضرت امام حسن کا کوئی شہادت میں تعلق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تاریخ میں سب چیزیں غلط بتائی گئی ہیں, بہت ساری چیزیں غلط ہیں. یہ ضرور ہے کہ ان کو زہر دیا. زہر دینے والی ان کی بیوی تھی, چوتھی بیوی جودہ, جیم عین دال ہے, جودہ بنت اشس بن قیس بن کندی. یہ انہوں نے 1 لاکھ درہم لیے, اور 1 لاکھ درہم کے عوض یزید سے انہوں نے پیسے لیے, اور یزید سے پیسے لے کر انہوں نے زہر دیا. تو صلح ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن کے درمیان. اس صلح کو کچھ لوگ پسند نہیں کر رہے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ امام حسن شہید ہو جائیں. اس کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی, مختلف طریقے اختیار کیے, لیکن آخر میں زہر کام آیا, اور زہر کے ذریعے ان کو شہید کیا گیا. اسی لیے ہمارے نبی فرماتے تھے کہ اولاد, بیوی اور مال فتنہ ہے. تو اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان چیزوں کو ان کی محبت میں زیادہ نہ پڑھو. تو امام حسن محبت میں نہیں پڑے تھے, ان کو پتہ تھا کہ ان کو زہر دیا جائے گا. اب یہ جو جودہ تھیں, جب یہ زہر دے رہی تھی تب بھی امام حسن کو پتہ تھا, لیکن چونکہ
اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ آپ کو شہید ہونا ہی اس طرح تھا. اب آپ اللہ سے تو دور نہیں بھاگ سکتے تھے, اور پھر نانا نے بھی کہا تھا کہ تمہیں زہر دیا جائے گا, تو اسی لیے آپ نے وہ زہر کو پیا, قبول کیا. تو ہمارے نبی کی دو شہادتیں ہیں, ایک ہمارے نبی کی خاموش شہادت ہے, ایک ہمارے نبی کی آواز والی شہادت. جو خاموش شہادت ہے وہ کہتے ہیں حضرت امام حسن کی, اور جو آواز والی شہادت ہے وہ امام حسین. ٹھیک ہے, چلو اب آپ سب لوگ جاؤ. علماء کرام آ گئے. بچوں بہت اچھا کیا آپ نے, سب اچھے اچھے سوال سب نے کیے, سب اپنے اپنے گھر جائیں ماشاء اللہ.